امام محمد ابن علی الدامغانی رأس الحنفیہ فی عصرہ، دامغان کے عالم ہے بہت بڑے، اور ان کے متعلق مشہور ہے کہ مذاہب کے سب سے بڑے عالم ہے امام طحاوی کے بعد، بہت زبردست مائے۔ شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے شیراز شہر میں، اچانک بڑی سی جامع مسجد نظر آئی۔ شاگرد سے پوچھا کون سی مسجد ہے؟ اس نے کہا حضرت صاحب یہ ابو اسحاق شیرازی شافی کی مسجد ہے، جنہوں نے المہذب لکھی ہے فقہ شافی کے اندر، جس کی شرح نووی نے لکھی ہے شرح المہذب 20 جلدوں میں۔ المہذب کا مصنف ابو اسحاق شیرازی، تو اس کی مسجد ہے۔ تو حضرت دامغانی نے کہا نماز پڑھ لیں گے، مغرب کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد ہے۔ شاگردوں نے ٹھیک ہے حضرت، اندر داخل ہو گئے۔ امام ابو اسحاق شیرازی محراب میں بیٹھے تھے، دیکھا کہ امام دامغانی تشریف لائے، مؤذن کو بلایا، مؤذن سے کہا ادھر آؤ، اذن بلا ترجیع، آج کی اذان میں ترجیح نہ کرنا، وہ جو شوافی کے ہاں سنت ہے 2 دفعہ اونچا 2 دفعہ آہستہ شہادتین میں، آج نہیں کرنا۔ بہت بڑے حنفی عالم آئے، اکرام کر۔ مؤذن نے سیدھی سادی اذان دے دی بغیر ترجیح کے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو ابو اسحاق نے امام دامغانی کو کہا کہ حضرت نماز پڑھا دیں، مہربانی فرمائیں۔ حضرت نماز کے لیے آگے ہو گئے، تو شافی طرز کی نماز پڑھائی، ہاتھ بھی ذرا اوپر باندھے، ناف کے اوپر، ناف کے نیچے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بعض الناس یضعون ایدیہم تحت السرہ وبعضهم یضعون فوق السرہ، ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں۔ امام ترمذی تک یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، بھی دور کہیں جاپان میں رہتے تھے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا، ہاتھ للنساء، کیونکہ ان کے ثدیا جو ہے وہ مستور ہونا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں کس کی نقل کر رہا ہے۔ جو بڑوں کی نقل نہ کرے پھر چھوٹوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مرد کی نقل کرے تو اچھا لگتا ہے، مرد عورت کی نقل کرے تو بہت مصیبت ہو جاتی ہے۔ امام الازہر المحدث الکبیر فی الہند الفقیہ علی الاطلاق الذی ينظر النظیر فی ساعة الاطلاع لا سیما فی العلوم الاسلامیہ التفسیریہ والحدیثیہ، امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے کہ چونکہ دونوں عالم تھے، دامغانی بھی اور شیرازی بھی، اس لیے لحاظ بہت زیادہ تھا۔ عالم میں لحاظ ضرور ہوتا ہے، عالم کی قدر تو عالم کر سکتا ہے۔ الحمدللہ دلیل برہان اپنی جگہ اٹل چیز ہے، لیکن ایک عالم کے من حیث العلم احترام ضروری ہے، اس کا حق ہے۔